رائٹر کی بیماری، رائٹرز ڈیزیز۔ جب کوئی شخص بد چلنی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سوزاک اور عطشت کے علاوہ 42 اقسام کی مختلف کیفیتوں میں وہ شخص مبتلا ہو سکتا ہے، جن میں ایک رائٹر کی بیماری ہے۔ یہ بیماری جلد کو متاثر کر دیتی ہے، اور قدرت بد چلنی کرنے والوں کے لیے سزا کی نوعیت بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتی رہتی ہے، اور قدرت نے متعدد ایسی بیماریاں پیدا کر دی ہیں جن کے علاج تو درکنار، ہم آج تک ان کی نوعیت سے بھی ناآشنا ہیں۔ ان میں سے ایک یہ رائٹر کی بیماری ہے۔ علامات: مریضہ سے جنسی اختلاط کے چند دن بعد مریض کی پیشاب کی نالی میں جلن، پیشاب کرنے میں تکلیف، اس کے ساتھ ساتھ پیپ ٹپکنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشاب والی نالی کے ارد گرد سرخ رنگ کے دھبے جن پر چھلکے آتے ہیں، یہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ نالی میں جلن کے ساتھ آنکھوں میں شدید قسم کی سوزش، جوڑوں میں درد اور ورم اس بیماری کی اہم علامات ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھوں اور پیروں پر موٹے چھلکے آ جاتے ہیں جن میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ چھلکے بڑے اور سخت ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے اترنے میں نہیں آتے۔ اس بیماری کا سبب آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ پہلے وائرس پر شبہ تھا، مگر تحقیقات سے اس نتیجے پر بھی ابھی تک نہیں پہنچا جا سکتا اور اس کا سراغ نہیں مل سکتا۔ پیروں پر آنے والے چھلکے بالکل چنبل کی طرح ہوتے ہیں اور اسی طرح سخت جان، لہٰذا چنبل جیسا علاج کیا جائے۔ ایسے تمام امراض کے لیے اسلام کا موقف بڑا واضح ہے اور ہر لحاظ سے جامع اور مکمل ہے، لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہے، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ زنا ایک برے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ جب راستہ برا ہوگا تو اس سے ہر قسم کی تکالیف کا ہونا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ اس راستے کی کچھ خرابیاں تو لوگوں کو شروع سے ہی معلوم تھیں، جن میں اخلاقی بے راہروی سے لے کر فتنہ فساد تک کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں، لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ اس راستے کی برائیوں میں بیماریوں کے اندیشے بھی شامل ہیں۔ جب لوگ کوئی رشتہ استوار کیے بغیر دوسروں کے ساتھ بے خطر جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو اس کے نتائج نہایت خطرناک ثابت ہوتے ہیں، جس کا انجام متعدد قسم کی سوزشوں کی صورت میں ہوتا ہے، جو کہ خارش سے لے کر ایڈز تک ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ بد چلنی کے نتائج نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس وارننگ کے بعد پھر بھی کوئی اگر اس عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے پھر اپنے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لِكُلِّ دَاءٍ أَصْلُ الْبَرْدِ، کہ ہر بیماری کی اصل جسم کی ٹھنڈک یعنی اس کی قوت مدافعت میں کمی ہے۔ ایڈز جسم کی قوت مدافعت کو ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد ہر قسم کی بیماریوں کو جسم پر حملہ کرنے کی کھلی چھٹی میسر آ جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جسم میں قوت مدافعت کا پتہ دیتی ہے اور اس کی اہمیت اور وضاحت بیان کرتی ہے۔ جسم کی کمزوری کے لیے کھجوریں، شہد، انار اور انجیر اس قسم کی متعدد چیزیں بتائی گئی ہیں۔